یہ پرائڈ کیا چیز ہے؟ اسلام پرائڈ کی چیز ہے؟ اسلام تو رسپانسبلٹی کی چیز ہے. ہمیں انسان سے محبت کرنا تھا لیکن ہم انسان سے نفرت کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایمان نہ ملا ہوتا تو ضرور میں تمہارے کتے سے برا تھا اور تمہارا کتا مجھ سے اچھا تھا. کہ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میسج پہنچا دیا آپ نے. دعوت خود آپ کی لرننگ ہے، خود آپ کے لیے ایک ریولوشن ہے. شاید آپ کے اندر خدا نے کوئی چنگاری دیکھی، شاید خدا نے آپ کے اندر کوئی کوالٹی دیکھی. آپ لوگ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حوصلہ سے بڑھ کر زندگی میں کوئی چیز نہیں. کہ اگر میں نے دوسرے انسان کو ہیل سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو میں بھی ہیل سے بچنے والا نہیں ہوں. وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی اس شام کی بات چیت کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے بلیونگ مینز برڈن. آپ کو یہ ایک نیا سا لگے گا. یہ میں نے وائٹ مینز برڈن کے طریقے سے یہ ٹاپک لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وائٹ مینز برڈن کا کیا مطلب ہے. یورپ میں، یعنی خاص طور پر ویسٹرن یورپ میں جب رینیساں ہوا اور وہ زمانہ شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں کولونیلزم، تب یہ وائٹ مینز برڈن وہاں ویسٹرن یورپ میں بولا گیا تھا. یعنی سفید فام لوگوں کا بوجھ یا ان کی ذمہ داری. یعنی یہ سفید فام قومیں جو تھیں وہ سمجھتی تھی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کو ہم سویلائز کریں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ورڈ، یہ ٹرم ایسٹ میں نیگیٹو سینس میں لیا گیا، لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں تھا. ویسٹ میں اس کو پازیٹیو سینس میں بولا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو سینس ہی میں لینا صحیح تھا اس کو. ایسٹ میں غلط فہمی کی وجہ سے اس کو نیگیٹو سینس میں لیا گیا. ایک حقیقت ہے کہ یورپ نے پوری ہیومن ہسٹری میں پہلی بار کچھ نئی چیزیں ڈسکور کی تھیں. انہوں نے نیچر کو ایکسپلور کیا، نیچر کی طاقتوں کو ڈسکور کیا اور بہت سی نئی چیزیں بنائیں. اس کے نتیجے میں ایک نئی سویلائزیشن سامنے آئی جس کو کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن یہ انسانی ہسٹری کا ایک بہت ہی اگلا فیز ہے، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کا اگلا فیز ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بقیہ ریسٹ آف دا ورلڈ تک پہنچائیں. تو یورپ کے باہر لوگوں نے اس کو عام طور پر نیگیٹو سینس میں لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو سینس میں لینا صحیح تھا اس کو. اور ایسٹ کے لوگوں نے جو معنی پہنائے وہ صرف غلط فہمی پر مبنی تھے. یہ ایک واقعہ ہے کہ یورپ نے دنیا کو بہت کچھ دیا جو اس سے پہلے دنیا کو نہیں ملا ہوا تھا. آپ انڈیا کو لیجیے. انڈیا میں یہ برٹشرس نے 200 سال رول کیا یہاں پر. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ راجاؤں سے انڈیا کو وہ نہیں ملا تھا. اس کے بعد مغل رول رہا، ان سے بھی وہ نہیں ملا تھا جو کہ برٹشرس نے انڈیا کو دیا.
مثلاً آپ دیکھیے سارے دیش میں انہوں نے ریل بچھا دی اور سفر کو ٹریول کو کتنا آسان کر دیا. وہ ٹیلی گراف لائے جس کی وجہ سے کمیونیکیشن کتنا آسان ہو گیا. وہ ماڈرن انڈسٹری لائے جس نے ایک ریولیوشن پیدا کر دیا انڈسٹری میں. میرے اپنے بچپن میں کپڑے کی انڈسٹری یہ تھی جب میں چھوٹا تھا کہ گاؤں کے ایک دو جلاہے ہفتے بھر محنت کر کے کچھ کپڑے موٹا چھوٹا بناتے تھے اور وہ ہفتے میں ایک بار اس کا مارکیٹ لگتا تھا. موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے, ان کو لوگ خریدتے تھے. پھر اس کے بعد مانچسٹر اور لنکاشائر کپڑے آنے لگے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو لائے یہ لوگ. تو یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایسی چیزیں دی, ایسی نئی چیزیں جو اس سے پہلے دنیا کو نہیں ملی تھیں. یہاں پر انڈیا میں اور دوسرے تمام ایسٹرن کنٹریز میں وائٹ مینز برڈن کو برے سینس میں لیا گیا. لیکن میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کمپیئر کرنے کے لیے کہ دیکھیے انڈیا میں برٹشرس نے 1947 تک 1947 تک رول کیا. یہ لوگ رول کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ایک پروسیس چلا رہے تھے یہ لوگ جو رک گیا 47 میں. لیکن ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا, وہاں پر فریڈم آئی 45 ایئرس کے بعد, یعنی 1993 میں. انڈیا میں آزادی آئی 1947 میں اور ساؤتھ افریقہ میں آزادی آئی 1993 میں. انڈیا کے مقابلے میں 45 ایئرس کے بعد. جن لوگوں نے بھی ساؤتھ افریقہ کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں بہت ترقی ہوئی ہے. آج ہمارے ہاں ورلڈ کلاس سٹیز کی باتیں ہو رہی ہیں, اگرچہ کوئی نہیں جانتا کہ ورلڈ کلاس سٹی کبھی بن پائے گا یہاں پر. لیکن ساؤتھ افریقہ میں آلریڈی ورلڈ کلاس سٹیز بن چکے ہیں. وہاں کی سڑکیں, وہاں کا ایئرپورٹ, وہاں کا انفراسٹرکچر, جو کچھ بھی ہے وہاں کا سچ مچ ہی ورلڈ کلاس ہے آج ہی. جبکہ انڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بامبے کو اور اس سٹی کو, اس سٹی کو ورلڈ کلاس بنایا جائے, یہاں کے ایئرپورٹ کو ورلڈ کلاس بنایا جائے. ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر اور کوئی نہیں جانتا کہ سچ مچ یہ کبھی ایکچولائز ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن وہاں پر آلریڈی یہ ہو چکا ہے. کیوں؟ برٹشرس کو وہاں زیادہ موقع ملا ساؤتھ افریقہ کو ڈیولپ کرنے کا, یہاں کم موقع ملا. میں یہ نہیں کہتا کہ فریڈم اچھی چیز نہیں ہے, فریڈم بہت اچھی چیز ہے. اچھا ہوا کہ فریڈم آئی, اس سے اور بہت سارے ڈیولپمنٹ ہوئے یہاں پر, خاص طور پہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. لیکن دوسروں نے جو کچھ کیا ہے اس کو آپ کو اکنالج کرنا چاہیے. اکنالج کرنا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکنالج کرتا ہے جب آدمی کسی انسان کو, تو خدا کو اکنالج کر رہا ہوتا ہے وہ. یعنی شکر کی فیلنگ, شکر کی نفسیات کو اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے وہ. اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں. خیر یہ ایک الگ مسئلہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے بلیونگ مینز برڈن بھی ایک صحیح ٹرم ہے. جو لوگ خدا کو مانتے ہیں, جو لوگ اسلام کو سچائی مانتے ہیں, ان کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جو دین خدا کی طرف سے آیا ہے اور جو آج بھی پریزرو ہے اپنی اوریجنل حالت میں, اس کو ساری دنیا تک پہنچانا ویسے ہی جیسا کہ وہ آیا ہے. یہ ہے بلیونگ مینز برڈن. بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کو اس کا بالکل احساس نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. دعویٰ اسپرٹ مسلمانوں میں بالکل ختم ہو چکا ہے. ساری دنیا میں مسلمانوں میں مجھے ایسے لوگ نہیں ملتے جن کے اندر دعویٰ اسپرٹ ہو.
میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں. انڈیا میں ایک بہت بڑے مسلم اسکالر تھے, ان کا نام تھا مولانا ابو الحسن علی ندوی, وہ لکھنؤ کے تھے. تو 1993 میں 1993 1993 میں شکاگو میں ایک کانفرنس ہوئی. اس میں ان کو بلایا گیا, مگر وہاں پر وہ کوئی بھی رول نہ کر سکے وہ, اور ویسے ہی واپس چلے آئے. میں اس کو تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل. دیکھیے, یہ جو کانفرنس ہوئی تھی شکاگو میں, یہ بہت ہی ہسٹوریکل کانفرنس تھی. اس سے 100 سال پہلے 1893 میں شکاگو میں ایک ہوئی تھی, اس کو کہتے تھے پارلیمنٹ آف ریلیجن. یہ دراصل شاید ہسٹری کی پہلی انٹرنیشنل ریلیجس کانفرنس تھی. یہ تمام مذہب کے لوگ بلائے گئے تھے اس میں. تو انڈیا سے کسی کو بلایا نہیں گیا تھا, کیونکہ انڈیا اس وقت ایک پور کنٹری مانا جاتا تھا, اور اس کی بہت بڑی فیس تھی وہاں شریک ہونے کے لیے. لیکن سوامی وویکانند جو چاہتے تھے, ان کے گرو نے کہا تھا کہ تم انگلش جانتے ہو تو تم ہندو فلاسفی کو دنیا میں پہنچاؤ. تو ان کو آگ لگی ہوئی تھی. جب پتہ چلا وہ کہ شکاگو میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, تو انہوں نے چاہا کہ میں جاؤں, اگرچہ ان کو انویٹیشن نہیں آیا تھا, ان کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا. ایک آدمی نے, ان کے ایک دوست نے کہا کہ میں ایک طرف کا کرایہ تم کو دے دیتا ہوں, یعنی شپ کا, کیونکہ شپ کا زمانہ تھا. تو ایک طرف کا شپ کا کرایہ سے وہ چلے گئے, وہاں اتر گئے وہ شکاگو میں. لیکن جب پہنچے تو بتایا گیا ان کو کہ یہاں تو ایڈمیشن جو ہے ہوتا ہے ٹکٹ پر, اور ٹکٹ بہت ہی مہنگا ملتا تھا. تو ٹکٹ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, انویٹیشن ہے, ٹکٹ ہے, تو آپ اس کے اندر جا نہیں سکتے. یہ لمبی کہانی ہے. آخرکار ایک لیڈی کو, ان کو ترس آیا, اپنی طرف سے اسے ٹکٹ خریدا ان کو اور دیا, اور پھر یہ گئے کانفرنس میں. جب کانفرنس میں گئے تو وہاں پر سارے لوگ جو اسپیچز دے رہے تھے وہ آج کل کے طریقے کے مطابق لیڈیز اینڈ جینٹلمین کر کے ایڈریس کر رہے تھے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سوامی وویکانند جب اسٹیج پر آئے تو انہوں نے کہا, سسٹرز اینڈ بردرز آف امریکہ. بس یہ سن کر کے وہاں تالیاں اتنی بجیں, اتنا ان کو وہاں پر وہ ملا قبولیت, کہ پھر کئی سال تک وہ امریکہ میں رہے اور پہلا ویدک سینٹر انہوں نے قائم کیا. اس کے 100 سال کے بعد 1993 میں دوبارہ شکاگو میں اسی کی یاد میں کانفرنس ہوئی, اور ساری دنیا کے لوگ بلائے گئے. اسلام کی نمائندگی کے لیے مولانا ابو الحسن ندوی کو انویٹیشن آیا. ان کو تو بیچارے کو نہ ٹکٹ آیا تھا نہ کرایہ آیا تھا. ان کو تو یعنی 2 ٹکٹ آئے, وہاں پہ ہوٹل میں انتظام کیا گیا ٹھہرنے کا ان کا. اپنے ساتھی مولانا رابع صاحب کے ساتھ گئے وہاں پر. خود رابع صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, جس کا نام ہے احدث شخصیت, جو ساتھ تھے ان کے اور جو ان کے اب جانشین ہیں, سکسیسر ہیں ان کے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا علی میاں ایک تو 2 دن دیر کر کے پہنچے وہاں, آخری دن, 3 دن کی کانفرنس تھی, 2 دن لیٹ کر کے تیسرے دن پہنچے. اس کے بعد جب وہاں گئے جہاں کہ جلسہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے لکھا ہے کہ میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, سارے ریلیجن کے لوگ وہاں آ چکے تھے. پھر کسی نمائندے نے, غالباً ہندو نمائندے نے وہاں پر بھجن اور منتر شروع کیا. بھجن اور منتر, یہ لوگ شروع میں یعنی اپنی اسپیچ کے شروع میں ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بھجن اور منتر پڑھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بھجن اور منتر کی وجہ سے مولانا کو وہاں کی فضا میں بہت ظلمت محسوس ہوئی. ظلمت مینس ڈارکنیس, یعنی وہاں کا انوائرمنٹ ان کو بہت ڈارکنیس محسوس ہوئی, اور پھر انسسٹ کر کے وہاں سے واپس آ گئے.
بغیر کچھ بولے ہوئے، بغیر کچھ اسپیچ دیے ہوئے. آپ غور کیجئے یہ کیوں ایسا ہوا. اس لیے ہوا کہ دعویٰ اسپرٹ نہیں. سوامی وویکانند نے جو سفر کیا تھا تو ان کے اندر ایک اسپرٹ تھی کہ مجھے اپنے میسج کو پہنچانا ہے، کیونکہ میرے گرو نے کہا ہے کہ پہنچاؤ. یہ وہاں پر گئے اور جا کر کے بھی کچھ نہیں کیا، واپس سے آ گئے. یہ جو یہ کتاب چھپی ہے ندوہ سے، اس کا نام ہے احساس شخصیت، اس میں یہ چھپا ہوا ہے. یہ ہے مسلمانوں کے اندر دعویٰ اسپرٹ نہ ہونے کی ایک مثال. ایک ٹاپ کے آدمی کا یہ میں واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے. اسی طرح اس سے پہلے 1903 میں 1903 میں انڈیا میں برٹش رول تھا. اس وقت لارڈ کرزن یہاں کا وائسرائے تھا. تو لارڈ کرزن نے یہ پلان بنایا کہ گلف کنٹریز میں جائے، وہاں پر لوگوں سے ایڈریس کرے، ملاقات کرے، یعنی وہاں کے عرب لیڈروں سے. تو اس کو ضرورت تھی کہ ایک ٹرانسلیٹر ایک آدمی ہو. تو اس وقت تھے ایک مولانا حمید الدین فرائی، وہ عربی اچھے جانتے تھے. اسی کے ساتھ انہوں نے علی گڑھ میں BA کیا تھا، تو انگلش بھی جانتے تھے. تو ان کو میسج آیا کہ وہ چلیں ان کے ساتھ، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے کے ہمارے علماء جو تھے وہ سب کے سب انگریزوں سے نفرت کرتے تھے. سب لکھا ہوا کتابوں میں کہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے وہ، تو جانے کو تیار نہیں تھے. ان کے استاد مولانا شبلی نعمانی نے بہت کہا تو ریلیکٹنٹلی وہ گئے ان کے ساتھ، لیکن صرف یہ کیا انہوں نے کہ ان کے بعد اسپیچز کے ترجمے کر دیے اور کچھ بھی ان سے بات چیت نہیں ہوئی. بس یعنی ایک ٹاپ کا ایک انگریز جو انڈیا میں وائسرائے تھا اور وہاں کا ایک بڑا لیڈر تھا برٹن کا، وہ ملتا ہے آپ کو ساتھ، یعنی کئی ہفتے کے لیے. کتنا گولڈن چانس تھا، گولڈن اپرچونٹی تھی کہ اس کو اسلام کی باتیں بتائیں. وہ اتنا زیادہ، یعنی اس میں لکھا ہے ان کے حالات میں کہ جب وہاں پہنچے یہ لوگ تو لارڈ کرزن کسی بات کے سلسلے میں آتا تھا ان کے کمرے میں، یہ اپنی چیئر پہ بیٹھے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے. اور جب یہ جاتے تھے لارڈ کرزن کے کمرے میں تو اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، اتنا ریسپیکٹ دیتا تھا وہ. تب بھی انہوں نے اسلام کی کوئی بات اس کو نہیں بتائی. یہ تھا مسلمانوں کا، یعنی کئی سو سال سے دعویٰ اسپرٹ مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے. سب سے بڑی چیز جو خدا کو مطلوب ہے وہ ہے دعویٰ اسپرٹ. آج میرے پاس ٹیلی فون آیا تھا حیدرآباد سے حبیب بھائی کا، تو بات ہوئی کہ مسلمانوں کا اسکول کھولا جائے، کوئی کمیونٹی ورک کیا جائے. ایک صاحب نے ان سے کہا، تو میں نے کہا کہ اس وقت کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ دعویٰ ورک. بس باقی کام دنیا کر ہی رہی ہے، سارے لوگ لگے ہوئے ان کاموں میں، آپ کیوں لگا اس کام میں؟ تو چونکہ لوگوں کو احساس نہیں ہے دعوت کی اہمیت کا، اس کے احساس نہیں، اس کی بھی گہری وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے دور میں جو جس کو ہم کولونیل پیریڈ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ہیٹ آ گئی. ہیٹ، سب کے لیے ہیٹ. جتنے بھی نان مسلم ہیں سب کے لیے ہیٹ ان کے دلوں میں ہے. کوئی خیرخواہی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی محبت نہیں. اب جب ہیٹ کر رہے ہوں جو لوگ دوسروں سے، تو ان کو دعوت کس لیے دیں گے؟ دعوت کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو پیراڈائز میں لے جانے کی کوشش. تو جب آپ ہیٹ کر رہے ہیں تو پیراڈائز میں لے جانے کی کوشش کیوں کریں گے آپ؟ پھر تو کہیں کہ اچھا جائے، ہیل میں جائے.
تو یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں انسان سے محبت کرنا تھا لیکن ہم انسان سے نفرت کرنے لگے. ہمیں انسان سے محبت کرنا تھا، ہم انسان سے نفرت کرنے لگے، اس لیے دعوی ورک ختم ہو گیا. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ پرافٹ کا طریقہ کیا تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں حجۃ الوداع کیا تھا، کوئی تقریباً 2.5 مہینہ پہلے، ڈیتھ سے 2.5 مہینہ پہلے. تو حج کے بعد آپ نے کہا اپنے ساتھیوں سے، کمپینین سے، کہ تم لوگ دعوی ورک کے لیے چلے جاؤ دنیا میں. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فاتبعونی، خدا نے مجھے ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے تو تم دنیا میں چلے جاؤ. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا جس طرف کھڑا ہوا تھا، جس رخ پر وہ کھڑا تھا، اسی رخ پر وہ نکل گیا. ادھر گھوڑا کھڑا تھا ادھر چلا گیا، ادھر گھوڑا کھڑا ادھر چلا گیا. مطلب یہ کہنے کا انداز ہے کہ لوگ پھر گھروں کو نہیں لوٹے، اپنی ساری سواریوں کو لے کر نکل گئے عرب کے باہر. یہ وجہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ میں جائیں تو وہاں آپ کو کمپینین کی قبریں نہیں ملیں گی، بہت کم ملیں گی. یہاں پر دیکھیے میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ یہ جو دعوی ورک ہے یہ کیا ہے؟ دعوی ورک کا مطلب ہے انٹریکشن. انسانوں کے درمیان گھس جانا. تو جن ملکوں میں آپ بھیج رہے تھے ان کی لینگویج الگ تھی. عربک لینگویج تو بولتے نہیں تھے وہ لوگ. جیسے مصر میں قبطی لینگویج تھی، لیبیا میں بربری لینگویج تھی، شام میں سیرین لینگویج تھی، فلسطین میں عبری لینگویج تھی، عبرانی لینگویج، شام میں سیرین لینگویج تھی. آپ نے کہا کہ نہیں جاؤ، تو وہاں جا کر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں پہ جانا تھا ان کے بیچ میں لینگویج گیپ تھا. پھر بھی بھیج دیا آپ نے لوگوں کو. کیوں؟ انسان کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ بہت جلد وہ لینگویج کو سیکھ لیتا ہے جب انٹریکشن ہوتا ہے. تو آپ نے اس پوٹینشیل، انسان کے اس پوٹینشیل کو دیکھا، ان کو بھیج دیا ایسے لوگوں کے درمیان جن کی زبان دوسری تھی. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں گئے، وہ ان کی زبانیں سیکھی اور ایک بہت بڑے ایریا کو انہیں اسلامائز کر دیا، جس کو آج آپ عرب لینڈ کہتے ہیں. اسی قسم کی مثال ملتی ہے حضرت مسیح کے یہاں. حضرت مسیح جو تھے تو کتاب میں آتا ہے کہ اپنے حوارین کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ ملکوں میں دعوت پہنچانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں کی زبان جانتے نہیں، جہاں آپ بھیج رہے ہیں ہم کو، جہاں آپ کو بھیج رہے ہیں وہاں کی زبان ہم کو نہیں معلوم ہم کو. تو روایت میں صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے دعا کی تو سب وہی زبان بولنے لگے جہاں انہیں بھیج رہے تھے وہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت میں بہت ہی، یعنی روایتیں بہت ہی ساری ڈیٹیل نہیں ہوتی روایت میں. اس میں یہ چیز رہ گئی ہے کہ مسیح نے دعا کر کے انہیں بھیج دیا. مسیح نے دعا کی اور کہا کہ جاؤ، اور جب پہنچے وہاں تو انٹریکشن ہوا. انٹریکشن کے دوران انہوں نے وہاں کی زبانیں سیکھ لی. تو روایت میں ایسا لگتا ہے، جو ورڈنگ روایت کی ہے، کہ وہیں یروشلم میں جہاں انہوں نے دعا کی تھی وہیں سب لوگ وہی زبان بولنے لگے. حالانکہ یروشلم میں کئی لینگویج بولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 1 درجن آدمیوں کو سمجھایا کہ ساری دنیا میں میسج پہنچانا ہے تم کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے پہنچائیں، وہاں کے لینگویج الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا پر بھروسہ کرو اور میں تم کو دعا کرتا ہوں، خدا کی بلیسنگ تمہارے ساتھ ہے، نکل جاؤ. اور پھر لوگ نکل گئے. یعنی لینگویج جو آئی ان کو یروشلم میں نہیں آئی،
انٹریکشن کے جب ہوا تب آئی. تو ملکوں میں گئے, وہاں پر سیٹل ہو گئے, وہاں پر لوگوں سے ملنے لگے, انٹریکشن ہونے لگا, ڈسکشن ہوا, ڈائلاگ ہوا. تو ان ایکٹیویٹیز کے بیچ میں انہوں نے وہاں کی زبان سیکھ لی. یہ مطلب ہے اس کا. یہ سیم واقعہ جو بات کو ہوا کمپینین کے ساتھ. یعنی کمپینین کے ساتھ کیا ہوا کہ پرافٹ نے کہا کہ نکل جاؤ دوسرے ملکوں میں. وہ چلے گئے وہاں, مطلب سیریا میں, پیلسٹائن میں, ایجپٹ میں, اور عراق میں, لیبیا میں, یہ سارے کنٹریز میں چلے گئے. وہ ایران میں, ہر جگہ انہوں نے دعوت پہنچائی, جبکہ وہاں کی زبان وہ نہیں جانتے تھے. تو ہوا کیا, وہی ہوا کہ انٹریکشن کے جب انٹریکشن ہونے لگا, جب ڈائلاگ ہونے لگا, تو ڈیورنگ دس پروسیس انہوں نے لینگویج سیکھ لی. یہی چیز حضرت مسیح کے شاگرد ڈسائپلس کے ساتھ ہوئی. کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کی تو وہیں کہیں لگے بولنے میریکلسلی, ایسا نہیں, بلکہ وہ گئے, وہاں داخل ہوئے, وہاں تبلیغ شروع کی. تو ڈیورنگ انٹریکشن انہوں نے زبانیں سیکھ لی. تو آج خدا کے فضل سے آپ کو بہت سی زبانیں نہیں سیکھنا ہے. یہ خدا کا بہت بڑا آپ کے ساتھ بلیسنگ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ, کہ آج پہلی بار انسان کی ہسٹری میں ایک لینگویج جو ہے انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایسا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک لینگویج اور دنیا کے میجارٹی سمجھنے لگے, بولنے لگے. جیسا کہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ دنیا کے لگ بھگ 75 لوگ انگلش کو سمجھتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج ہو جانا ایک زبان کا. تو آپ لوگوں کو کتنی آسانی ہے کہ ایک لینگویج میں آپ ساری دنیا میں میسج پہنچا سکتے ہیں. اگرچہ اسی کے ساتھ ریجنل لینگویجز ہیں بہت ساری, جیسے انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ تیلگو ہے, تمل ہے, ملیالم ہے, بنگلہ ہے, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. تو وہ کام اپنی جگہ باقی ہے, وہ کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل لینگویج ایک بن چکی ہے. اس کے ذریعے آپ کمپیوٹر کے ذریعے ساری دنیا میں آپ ایک ہی لینگویج سے پہنچا سکتے ہیں. اور پھر جن لوگوں تک آپ پہنچائیں گے میسج, وہ اپنی اپنی جگہ پر ریجنل لینگویجز میں بات کریں گے. یعنی آپ اگر صرف اتنا کر دیں کہ دنیا بھر میں پہنچا دیں میسج انگلش نوئنگ لوگوں کے تک, تو پھر وہ لوگ یہ کریں گے اپنے لوکل لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, لوکل لینگویج میں وہ پہنچائیں گے اس کو. تو کتنا آسان ہو گیا, کتنی بڑی بلیسنگ ہے آپ کے ساتھ یہ خدا کی. یہاں پر میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ دعوی ورک کی اہمیت تو امپورٹنس تو بہت بتاتے ہیں, کہ کیسے دعوی ورک کیا جائے یہ نہیں بتاتے. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اسپرٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میتھڈ نہیں بتایا تھا. جب آپ نے کہا کہ چلے جاؤ ملکوں میں, تو آپ نے کوئی میتھڈ نہیں بتایا. ایسے ہی جب جیسس کرائسٹ نے کہا کہ چلے جاؤ ملکوں میں, انہوں نے بھی کوئی میتھڈ نہیں بتایا. تو میتھڈ آپ خود بناتے ہیں, میتھڈ آپ خود بناتے ہیں. پھر بھی میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا, اور خدا کے فضل سے آپ وہ کر بھی رہے ہیں, یعنی آپ ان کاموں کو شروع کر چکے ہیں. مثلا اس زمانے میں دیکھیے کمپیوٹر کی, انٹرنیٹ کی اتنی امپورٹنس ہو گئی ہے. ویب سائٹ کے ذریعے آپ ساری دنیا میں بات پہنچا سکتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے. یعنی آپ جو یہ کام آلریڈی آپ کر رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اس کام کو, کہ ویب سائٹ پر ساری باتیں لا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس طریقے سے آپ یہ بھی, اس پر بھی آپ سوچ وچار کر رہے ہیں, اور بہت اچھا ہے. مجھے معلوم ہو کہ آج ہی اس پر سوچ وچار ہوا کہ آپ لوگ ایک اور میٹنگ کریں. یہ جو میٹنگ ہوتی ہے فرائیڈے کو اور سنڈے کو, اس کے علاوہ اس میں صرف آپ لوگ ہوں, میں نہ رہوں اس میں. تو اس قسم کی میٹنگ آلریڈی بنگلور میں سارا کرتی ہیں, آپ لوگ بھی یہاں کریں. تو اس میں آپ لوگ جو ہیں
اسپیچ کرنا کی ٹریننگ ہوگی آپ کے لیے, انٹریکشن کرنا سیکھیں گے آپ, اس میں اپنے کو تیار کریں گے, آپس کی ڈسکشن سے باتیں سامنے آئیں گی, یہ سب خود کریں گے آپ لوگ. تو ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ کام کرنے کی ٹریننگ اس میں لیتے رہیں گے آپ. اور میں بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ طور پر کام کرنے کا آپ کے اندر مادہ پیدا ہو جائے, خود کرنے لگیں. تو یہ جو جس کی میٹنگ آج آپ لوگوں نے کی ہے ماشاء اللہ, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اور ایک دن آپ ہفتے میں ایسا طے کریں جب کہ آپ لوگ کسی کام کے لیے اکٹھا ہوں. اسی طریقے سے دیکھیے, دلی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ میں جب کہیں جاتا ہوں کانفرنس میں, آپ لوگ چلتے ہیں میرے ساتھ, آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں, بروشر دیتے ہیں وغیرہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی یہ کام کریں, جہاں من نہیں جاتا وہاں آپ لوگ جائیں. آپ جانتے ہیں کہ پیپروں میں, خاص طور انگلش پیپر میں ڈیلی آتا ہے کہ دلی میں آج کیا پروگرام ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بہت سا کلچرل پروگرام ہوتا ہے, لیکن اور بھی کئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مطلب کو ہوتے ہیں. ریلیجس ہوتا ہے, اسپریچول ہوتا ہے, پیس پر ہوتا ہے, سوشل ریفارم پر ہوتا ہے. تو وہاں پڑھے لکھے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, اس میں آپ جائیں, وہاں پہ انٹریکٹ کریں اور بروشر دیں لوگوں کو. یہ بھی ایک ونڈو کھلنا چاہیے کہ میں نہ جاؤں, آپ لوگ خود جا کر کے وہاں پر یہ کام کریں. ایک اور ونڈو کھول سکتے ہیں آپ کہ دلی, آپ جانتے ہیں کہ ہاں بہت بڑی میجارٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. تو ہر ہفتہ آپ یہ کریں کہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ اس ہفتہ ہمیں جا کر ان سے بات کرنا ہے, ان سے وہ کرنا ہے, ایکسچینج کرنا ہے اور دعوی ورک کرنا ہے. کچھ باتیں کریں آپ, کچھ ان کو پیغام پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ونڈو کھولنا چاہیے. اور ہر ویک میں آپ کم از کم کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ملیں, بات پہنچائیں. اور یعنی اس میں نہیں رہوں گا, آپ لوگوں کو خود کرنا ہے. تو انڈیپینڈنٹ طور پر آپ لوگ سارے برانچ کھول دیں, میں سمجھتا ہوں خود کریں, اور میرا اس میں رہنا ضروری نہ ہو. یہ بھی آپ کو میرے خیال سے کرنا چاہیے. اسی طرح سے اور بہت سے کام نکلیں گے جو آپ سوچیں گے, تو سوچ کے کام نکالیں آپ. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ لکھنؤ میں گیا تھا تقریباً 1948 میں. تو وہاں پر ایک جماعت کے ایک صاحب تھے, اکیلا ایک ہی ممبر تھا وہ اس وقت وہاں. اب تو جماعت کے کئی ممبر وہاں پر ہوں گے, اکیلا ایک ہی ممبر تھا وہاں. تو مجھ کو لے گئے وہ کہ چلیے ہم ویکلی میٹنگ ہم کرتے ہیں وہاں, چلیے آپ. تو میں وہاں گیا, تو وہاں میں ان کے سوا میں ہی اکیلا ایک اور تھا شخص, کوئی اور آیا نہیں وہاں پر. تو میں نے کہا کہ بھائی میٹنگ کرتے ہیں آپ یہاں پر, تو اور تو کوئی آیا نہیں یہاں پر, کیونکہ میں اکیلے ہی میٹنگ کرتا ہوں. تو ہر ایک دن بنا لیا تھا انہوں نے ویکلی میٹنگ کا. اکیلے آتے تھے وہاں پر, کوئی کتاب پڑھتے تھے, خود سوچتے تھے, خود ہی پڑھتے تھے, خود ہی سنتے تھے. یہاں تک ہوتے ہوتے اب وہاں پر ایک ان کا سرکل بن چکا ہے, بہت سے لوگ اس جماعت سے جڑ چکے ہیں. تو آپ لوگوں کے اندر دیکھیے, اسپرٹ بھرنے کا کام تو دوسرا کر سکتا ہے, لیکن پروگرام بنانا خود آپ ہی کا اپنا کام ہے, یاد رکھیے. رسول اللہ نے اسپرٹ بھری تھی لوگوں کے اندر, لیکن پروگرام کچھ بھی نہیں دیا تھا. حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں میں جو ڈسائپل تھے ان میں اسپرٹ بھری تھی, لیکن پروگرام کچھ نہیں دیا تھا. تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو کوئی ایک بہت ہی لگا وضع پروگرام دیا جائے گا. نہیں, آپ کو خود ہی پروگرام بنانا ہے, خود پروگرام ساز بننا ہے. کیونکہ دیکھیے, لگا بدھا پروگرام کبھی بھی ورک نہیں کرتا انسانوں میں. آپ کو ایک برج بنانا ہو, برج, تو آپ ایک لگا بدھا نقشہ بنا سکتے ہیں. آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے تو ایک لگا بدھا نقشہ بنا سکتے ہیں. لیکن انسانوں میں کام کرنے کے لیے
کبھی کوئی لگا بدھا پروگرام نہیں ہوا کرتا، کیونکہ سچویشن بہت الگ الگ ڈھنگ کی ہوتی ہے. بلکہ ہر آدمی ایک الگ دنیا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی عالم صغیر ہے، یعنی ہر آدمی اپنے آپ میں ایک دنیا ہے. تو آپ ایسا پروگرام کیسے بنا سکتے ہیں جو سب پر اپلائی ہو؟ آپ جہاں ہیں، جس سچویشن میں ہیں، جن لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، تو آپ کو خود ہی سوچ سوچ کر وہاں پر پروگرام بنانا پڑے گا. خود آپ بھی پہلے سے اگر پروگرام بنا لیں، 1 سال پہلے فرض کیجیے، تو ضروری ہے کہ دسمبر میں جو ہونا والا ہے آپ کا انٹریکشن کہیں، وہ وہاں پر اپلیکیبل ہو. تو نہ کسی اور کا دیا ہوا پروگرام، نہ آپ کا اپنا بنایا ہوا پروگرام نہیں چل سکتا. دین اینڈ دیر آپ کو بنانا پڑتا ہے پروگرام، کیونکہ انسان جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان بہت انوکھی چیز ہے. انسان ایک بدلتا رہتا ہے، الگ الگ سوچ اس کی ہوتی رہتی ہے، حالات میں فرق ہوتا رہتا ہے. تو آپ کو اصل چیز ہے کہ دعوت آپ کا سپریم کنسرن بن جائے. میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ اس بات کی ہے کہ دعوت آپ کا سپریم کنسرن بن جائے. میں ایک واقعہ یاد کرتا ہوں یہاں، جو بہت ہی آئی اوپنر ہے. دیکھیے 13 سینچری AD میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اسلام کی تاریخ میں، کہ تاتاری جو ٹرائبس تھے، انہوں نے ایران سے لے کر کے سیریا تک سارا کیپچر کر لیا مسلم ورلڈ کو. اس وقت عباسد حکومت تھی وہاں پر، اور سب توڑ پھوڑ ڈالا. تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ ایک دن ایک شیخ تھے، ان کا نام تھا شیخ جمال الدین. ایک دن وہ نکلے تو کہیں جنگل میں پہنچ گئے. وہاں پر ایک تاتاری پرنس، جو کا نام تھا تغلق تیمور خان، وہ وہاں آیا ہوا تھا ہنٹنگ کے لیے. تو وہ لوگ ایرانیوں کو، یہ ایرانی تھے، بہت ہی ہیٹ کرتے تھے. وہ تو شیخ جمال الدین جو ایرانی تھے، اس کو دیکھا تو بہت ہی یعنی ہیٹ کی نظر سے دیکھا، اور کہا کہ تم سے تو اچھا میرا ایک کتا ہے. اسے ہنٹر کتا جو تھا ساتھ اس کے، اس نے کہا کہ تم ایرانیوں سے زیادہ اچھا تو میرا ایک کتا ہے. تو شیخ جمال الدین جو ہے وہ غصہ نہیں ہوئے، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. وہ ایک عالم تھے، سچے عالم. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایمان نہ ملا ہوتا تو ضرور میں تمہارے کتے سے برا تھا، اور تمہارا کتا مجھ سے اچھا تھا. اگر مجھے ایمان نہ ملا ہوا ہوتا تو ضرور تمہارا کتا ہی مجھ سے اچھا ہوتا، میں تمہارے کتے سے برا ہوتا. اب یہ تغلق تیمور جو تھا، اس نے ایسے شبد کبھی سنے نہیں تھے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو آدمی کو کتے سے اچھا بنا دیتی ہے، سب سے اچھا بنا دیتی ہے. تو اس نے کہا اچھا میرے ٹینٹ میں آؤ. وہ ٹینٹ میں لے گیا ان کو، باتیں کی، انہوں نے اسلام کی باتیں کی، اور وہ کافی اس پر اثر پڑا اس کا. اس نے کہا کہ میں اس وقت وہ پرنس تھا. اس نے کہا کہ میں کراؤن پرنس تھا. وہ نے کہا کہ میری جب تخت نشینی ہو، جب میں تھرون پر بیٹھوں، تو تم میرے پاس آنا، کیونکہ ابھی میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. کنگ دوسرا ہے آدمی ہے. تو کیا ہوا، شیخ جمال الدین جو تھے اس انتظار میں کہ کب اس کی یہ تخت پر بیٹھے، وہ مر گئے بیچارے، کیونکہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. تو مرتے ہوئے اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، جب تم سنو کہ تغلق تیمور خان تخت پر بیٹھا، یعنی اس کی وہ ہو گئی ہے، یعنی کنگ کی جگہ پر وہ آ گیا ہے وہ، تو تم جانا اور یہ بات بتانا تم کو جو میرے ساتھ ہوئی ہے.
تو جب انہوں نے سنا کہ تغلق تیمور خان بادشاہ بن گیا ہے تو گئے وہ وہاں شہر میں پہنچے، ایران میں تھا وہ. تو محل میں جب پہنچے اس کے گیٹ پر، تو اس کے جو سیکورٹی لوگ تھے وہاں، سیکورٹی والے جو دربان، انہوں نے اس کو اندر جانے نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ ایرانی سے ہیٹ کرتے تھے. اب کیا کریں، یہ لڑ تو سکتے نہیں. بیچارے محل کو چھوڑ کر باہر آ گئے. ایک پیڑ تھا وہاں پر، اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، پھر رات کو سو گئے. ان کو یاد آیا ایک ترکیب. تو کیا کیا انہوں نے کہ جب صبح کو اٹھے وہ سویرے فجر کی نماز کے لیے، تو وہیں سے زور زور سے انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دینا شروع کیا. نماز کی کال جو ہوتی ہے، پوری کال اللہ اکبر جو ہوتی ہے پوری کال، وہاں زور زور سے دینے لگے. اب صبح کا وقت تھا، ابھی سناٹا تھا، آواز محل تک پہنچی. تو تغلق تیمور جو تھا وہ چوکنا ہو گیا کہ بھئی یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کوئی ریوولٹ ہو گیا، کیا قصہ ہے. تو اس نے کہا کہ جا کے دیکھو کون آدمی چلا رہا ہے آ کر کے. تو گئے، اس کے سپاہی پکڑ کر لائے اس کو، تو ان کے سامنے پیش کیا گیا اس کو. اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جانا وہاں، اس لیے میں آیا ہوں. تو گیٹ پر جو سیکورٹی کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے اندر آنے نہیں دیا. تو میں سوچا کہ یہی کروں میں. تو میں اذان دینے لگا. جب اسے سنا یہ بات، سب باتیں اس کی یاد آ گئیں. کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اسی دن وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اس نے، اسی دن. پھر اس کے بعد اپنے وزیر سے اس نے کہا، وزیر نے بھی کلمہ پڑھ لیا. پھر اپنے درباریوں سے کہا، درباریوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہاں تک کہ دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ میجارٹی تاتاریوں کی اسلام میں داخل ہو گئی. اب آپ کمپیئر کیجئے کہ شیخ جمال الدین، ان کے بیٹے کا نام تھا شیخ رشید الدین، کس طرح جان پر کھیل کر انہوں نے وہاں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا. اور آج کے ہمارے عالم جو ہیں ان کو فری میں موقع ملتا ہے کہ ورلڈ کانفرنس میں جانے کا، وہاں وہ اسلام کا پیغام نہیں دے پاتے. لارڈ کرزن کے ساتھ جانے کا، وہاں وہ بتا نہیں پاتے. تو کیوں؟ یہ فرق اسپرٹ کا. ان لوگوں میں دعوت کی اسپرٹ تھی اس زمانے کے لوگوں میں. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم خدا کا پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچائیں. آج وہ اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. اب اسلام ریڈیوس ہو کر ایک کلچر بن گیا ہے. اب اسلام ریڈیوس ہو کر ایک کلچر بن گیا ہے. اس وقت اسلام ایک دعوت تھا، ایک مشن تھا، ایک یونیورسل میسج تھا، اس کو پہنچانا تھا سب کے پاس. تو جو چیز لیک کر رہی وہ اسپرٹ. آپ اسی میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید الدین اور شیخ جمال الدین کس طرح سے گھس گئے وہاں پر، کس طرح اسلام کا پیغام پہنچایا. آج کے ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے اسکالر ہیں، بڑی بڑی اپرچونیٹی ان کے سامنے آتی ہے، پر اس کو وہ اویل نہیں کر پاتے کیونکہ اسپرٹ ہے ہی نہیں، دعوت کی اسپرٹ ہے نہیں. یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جس زمانے میں ہم آج ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک کلچر بن گیا ہے. تو کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کا کنسرن نہیں رہتے، اپنے لوگ سے اپنا کنسرن رہتے ہیں. تو آج کا آپ دیکھیے، نمازوں کی دھوم ہے، روزے کی دھوم ہے، حج کی دھوم ہے. یعنی وہ اسلام کی ٹیچنگ جن کا تعلق اپنے سے مسلمانوں سے ہے، اس کی خوب دھوم ہے. یعنی حج میں رسول اللہ کے ساتھ 1,25,000 آدمی تھے. ابھی 30 لاکھ انسانوں نے، اس وقت 1.25 لاکھ انسان تھے، اس وقت 30 لاکھ انسانوں نے حج کیا ہے. کتنا فرق ہے. اتنی مسجدیں ہیں انڈیا میں، 5.5 لاکھ مسجدیں ہیں، اور سارے مسجدیں بھری رہتی ہیں. تو ایک دھوم ہے ان چیزوں کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم اورینٹڈ ٹیچنگ. لیکن دعویٰ اسپرٹ ختم ہے.
دعوت کوئی کام ہی نہیں ہے. یہاں میں عرض کروں گا کہ اسلام کی تمام ٹیچنگ جو ہے اس میں دعوت ہی ایک ایسا حکم ہے, ایک ایسی ٹیچنگ ہے جس کا تعلق سارے انسانوں سے ہے, جو اپنے آپ میں ایک یونیورسل میسج ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کی موومنٹ چلائیں اور ساری مسجدیں بھر جائیں تو کیا ہوگا؟ مسلمان سے ملے گا, مسلمان کی انٹریکشن مسلمان سے ہوگا کہ محلے بھر کے لوگ ایک مسجد میں آ گئے, وہاں آپس میں مل رہے ہیں. لیکن دعویٰ ورک جو ہے اس میں آپ کو دوسروں سے ملنا پڑتا ہے, اس میں آپ کو دوسرے نان مسلم سے ملنا پڑتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی مومنٹ مانی جاتی ہے مسلمانوں میں, اس کے جو وہ لکھے ہوئے ہیں اس کے قاعدے اور ضابطے, اس میں اکرام مسلم لکھا ہوا ہے, اکرام انسان نہیں لکھا ہوا ہے. تو مسلم اورینٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں مسلمانوں میں, اور انسان اورینٹڈ ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہے. تو دعوت جو ہے, دوسری بات یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میسج پہنچا دیا آپ نے. دعوت خود آپ کی لرننگ ہے, خود آپ کے لیے ایک ریولوشن ہے. کیونکہ جب آپ دوسروں میں جاتے ہیں تو آپ کو ان کی زبان سیکھنا پڑتا ہے, آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو جاننا پڑتا ہے, آپ ان کے جو ٹریڈیشن اس کو پہچاننا پڑتا ہے, وژڈم سیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وژڈم کے بغیر دعوت ورک نہیں ہو سکتا. آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایکسچینج کرنا پڑتا ہے. یعنی نماز روزے میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. تو نماز روزہ آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں دیتی آپ کو, لیکن دعوت ورک سر تاپا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. آپ کی پوری پرسنالٹی کو ہلا دیتا ہے وہ, کیونکہ آپ دوسروں میں جانا پڑتا ہے آپ کو. رسول اللہ نے دیکھیے یہی کیا کہ سارے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلے جاؤ دوسروں کے پیچھے میں, چلے جاؤ دوسروں کے پیچھے. تو آپس میں جب آپ ملیں, آپس میں جب آپ کچھ کریں تو آپ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. آپس میں ملیں گے تو وہی باتیں کریں گے, کیا بھائی تمہارا بچہ ٹھیک ہے, کیا بھائی تمہارے لڑکی کی شادی ہو گئی, کیا بھائی تمہارا گھر بن گیا, کیا بھائی تمہاری بزنس کہاں چل رہا ہے. آپس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. میں جب جاتا ہوں مسلم محلوں میں یہی سب باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ. لیکن جب آپ دوسری قوموں میں جائیں یہ بات تھوڑی چلے گی. وہاں تو فلاسفیز پر بحث ہوگی, ماڈرن تھاٹ کیا اس پر بحث ہوگی, ماڈرن تھنکنگ کیا اس پر بحث ہوگی, ماڈرن سائنس کیا اس پر بحث ہوگی. یعنی وہاں سارے بحث کا رخ جو ہے وہ لاجک, سائنس, فلاسفی بن جائے گا. اپنوں میں تو چلتا ہے یہی سب باتیں کہ بھائی تمہاری شادی کب ہونے والی ہے, اور اس میں بارات کتنے آدمی آئیں گے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, میں سنتا ہوں اپنے کانوں سے. لیکن جب ہم دوسروں میں جاتے ہیں, دوسرے لوگوں میں, دوسری قوم میں, تو ٹاپک تو بدل جاتا ہے. تب ٹاپک یونیورسل ہوتا ہے, تب ٹاپک سائنٹیفک ہوتا ہے, تب ٹاپک لاجک ہوتا ہے, تب ٹاپک ریشنل ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ کے اندر یونیورسل آؤٹ لک آتا ہے, آپ کے اندر عالمی سوچ آتی ہے, آپ کے جو پوٹینشیل ہیں وہ سب جاگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت ورک جو ہے وہ صرف دعوت ورک نہیں ہے, وہ ایک پورا ریولوشن ہے, پورا ایک ریولوشن. آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کو ریولوشنائز کرتا ہے, آپ کو ایک لوکل دنیا سے اٹھا کر یونیورسل دنیا میں پہنچا دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ڈھکیل دیا, دنیا میں داخل کر دیا, تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی علم کے امام بن گئے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یعنی عرب کے لوگ جو تھے وہ ایک سلیپی نیشن کہے جاتے تھے, سلیپی نیشن یعنی خفتہ قوم, عرب کے لوگ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے دعوت ورک کا مشن دیا تو کیا ہوا
اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آدمی ہیرو بن گیا, نیشن آف ہیروز بن گئے یہ لوگ. یہ لکھتے ہیں اورینٹلسٹ. تو کیسے بنے؟ ایک سلیپی نیشن آف ہیروز کیسے بن گئی؟ وہ دا ورک کے ذریعے بنی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک سلیپی نیشن کیسا ایسا ہوا کہ وہ نیشن آف ہیروز بن گئی, وہ دا ورک کے ذریعے. اگر آپ صرف وہ پروگرام دیتے کہ سب لوگ مسجدوں میں آؤ, سب لوگ حج کرو, سب لوگ رمضان میں روزہ رکھو, اتنا ہی دیتے آپ صرف, تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ ہیرو بن جاتے وہ لوگ. آپس میں رہتے, آپسی کلچر کو بڑھاوا ملتا, لیکن یونیورسل کلچر نہ آتا ان کے اندر, یونیورسل سوچ ان کے اندر نہ آتی, ایک ریولیوشن کا میسج نہ بنتا ان کے اندر جیسا کہ بنا. چنانچہ یہ لوگ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ دعوی ورک کیا, انہوں نے سائنس پیدا کی, انہوں نے علم پیدا کیا. مثال کے طور پر دیکھیے, میں پڑھ رہا تھا بریٹینیکا, انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا, اس میں لکھا ہے اس نے کہ مسلم پیریڈ سے پہلے ایجوکیشن صرف لمیٹڈ تھی 2 اداروں تک, یعنی کلرجی اور رائلٹی, بس. یعنی ایجوکیشن لینے والے کون ہوا کرتے تھے؟ یا تو کلرجی پڑھتی تھی یا رائلٹی پڑھتی تھی, بس. اس کو رائل فیملی سے باہر نکالنا اور کلرجی سے باہر نکالنا یہ مسلمانوں نے کیا. بڑی انوکھی بات ہے یہ کہ اس کو عام بنایا, مدرسے کھولے اور درسگاہیں کھولیں اور یونیورسٹی کھولی. اب جانتے ہیں کہ برٹن کا جو وہ ہے کیمبرج یونیورسٹی, اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ تھا راجر بیکن. راجر بیکن اسپین کے مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا. یہ کن لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے. تو یہ سب دا ورک کے خانے میں جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ اکثر لوگ, کہ پہلے مسلمانوں کو تو ٹھیک کر لو پھر دا ورک ہوگا. میں کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اکثر لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو ٹھیک کر لو پھر بعد کو دا ورک ہوگا. تو وہ بات کبھی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ وہ کوالٹی نہیں پیدا ہوگی جو دائی کے لیے ضروری ہے. یونیورسل آؤٹ لک نہیں پیدا ہوگا, وہ ریولیوشنری کریکٹر نہیں آئے گا, وہ یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. اور یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ دعویٰ اسپرٹ آپ کو بے پناہ کریج دیتی. کریج بہت بڑی چیز ہے, یہ کریج سب سے بڑی چیز زندگی میں کریج ہے, حوصلہ, ہمت, عزم. میں سمجھتا ہوں کہ مشن کا کانسیپٹ یا دعویٰ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بے پناہ کریج دے دیتا ہے, ہر جگہ گھس جائیں. جس کی میں نے مثال دی کہ ایک اسکالر ہمارے گئے شکاگو میں اور وہاں پر بنا اسپیچ دیے لوٹ آئے, کیوں؟ کریج نہیں تھی ان کے اندر. اور شیخ جمال الدین اور شیخ رشید الدین جو تاتاری کنگ کے اس میں گھس گئے اس کے محل میں, وہ کیا تھی؟ کریج تھی. وہ تو دا ورک آپ کے اندر ایک انوکھی صفت پیدا کرتا ہے, وہ کریج کی صفت, وہ ہمت کی صفت, وہ عزم کی صفت, حوصلہ کی صفت. حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حوصلہ سے بڑھ کر زندگی میں کوئی چیز نہیں. میں نے ایک واقعہ یہاں بتایا تھا اس سے پہلے, نیپولین کا واقعہ تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کو نیپولین اس میں نکلا, وہ میدان, پریڈ کے میدان میں. ابھی تھوڑا اندھیرا تھا, صبح ہو چکی تھی وہ ابھی اندھیرا تھا, تو وہ میدان میں کھڑا ہوا تھا, پریڈ کے میدان میں. تو اس کے فوج کا ایک آدمی پیچھے سے آیا نیپولین کے بیک کی طرف سے, اور ہائی جمپ کر گیا. نیپولین کو ہائی جمپ کر کے آگے جا کھڑا ہو گیا. ادھر جا کے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ نیپولین ہے, میرا جنرل. تو کیا ہوا؟ کریپس کرے گا, مر گیا وہ.
جب تک اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ نیپولین ہے تو اس کے اوپر ہائی جمپ کر جاتا, ہائی جمپ, JUMP, اس کے اوپر, اس کے سر کے اوپر سے کود کر کے ادھر چلا جاتا ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ تو نیپولین ہے میرا جنرل, تو کریپس کر جاتا ہے. یہ ہے ہمت کی بات, حوصلہ کی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف نماز روزہ کرانے سے کبھی بھی حوصلہ پیدا نہیں ہوگا. حوصلہ پیدا نہیں ہوگا تو دعوت کیا کریں گے آپ؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کراؤ پہلے مسلمانوں میں, پھر بات کو دعوت کا کام کریں گے, تو ہمارے دیہات میں ایک مسل ہے دیہاتی زبان میں کہ نہ 9 من سرسوں ہوگی نہ رادھا ناچے گی. یہ ہمارے گاؤں میں ایک مسل ہوتی ہے کہ نہ 9 من سرسوں ہوگی نہ رادھا ناچے گی. تو وہ اسپرٹ, وہ حوصلہ, وہ ہمت ہی پیدا نہیں ہوگی تو آپ دعوت کا کام کیا کریں گے؟ 100 برس بھی کرتے رہیے, 1000 برس بھی کرتے رہیے, لیکن جب تک آپ کو وہ اسپرٹ نہ ہو, وہ حوصلہ نہ ہو, وہ کریج نہ ہو, آپ دعوت ورک نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے دن سے یہ کام کرنا پڑتا ہے, پہلے دن سے. یعنی اس وقت جو مسلمانوں کو کرنا ہے, بلا شبہ یہ ایک کام ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے, ان کا ریفارم کیا جائے. ایک کام کا ایک فیلڈ وہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرنا ہے کہ نان مسلم میں اسلام کا پیغام پہنچانا. جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نان مسلم کے لیے ہمیں اسلام کو ان کی ڈسکوری بنانا ہے, اور مسلم کے لیے ہمیں اسلام کو ان کی ری ڈسکوری بنانا ہے. یہ دونوں کام ایک ساتھ چلیں گے, ایک ساتھ. اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ چیز عرض کروں گا. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں ایک پیپر ہے, ایک عربک پیپر. ایک مثال سمجھیے اس سے. اس میں ایک عرب لیڈر کی اسپیچ چھپی ہوئی ہے, ایک مشہور عرب لیڈر. اس میں کہا تھا انہوں نے بہت ہی تالیوں کے گونج کے ساتھ کہ الاسلام قدر البشریہ, الاسلام قدر البشریہ, یعنی اسلام از دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ. الاسلام قدر البشریہ کا مطلب ہے کہ اسلام از دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ. یہ کیا ہی ریٹرک ہے, ریٹرک. پوری اسپیچ میں نے پڑھی, کوئی بات اس کے اندر نہیں, نہ کوئی ایسی کتاب میرے علم میں ہے جو لکھی گئی ہو کہ اسلام از دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ. اس کو سائنسی دلیلوں سے بتایا گیا ہو, بس ریٹرک ہے یہ. اسی طریقے سے 1980 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ جو تھے ضیاء الحق, وہ گئے یونائٹڈ نیشنز میں, ان کی اسپیچ ہوئی. وہاں جا کر انہوں نے اسپیچ دی کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. آپ سوچئے کہ یہ پرائڈ کیا چیز ہے؟ اسلام پرائڈ کی چیز ہے؟ اسلام تو رسپانسبلٹی کی چیز ہے. یہ دونوں ایک بہت ہی عبرت کی مثالیں ہیں. یہ جو کہا انہوں نے کہ الاسلام قدر البشریہ, اسلام از دا ڈسٹنی آف مین کائنڈ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مائی ریلیجن از سو گریٹ دیٹ آل مین کائنڈ ڈپینڈس اپان اٹ. میرا مذہب اتنا بڑا ہے کہ سب اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک فخر. ایسی ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. مسلمانوں نے اپنا پرائڈ دریافت کر لیا ہے اسلام میں. میں کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر ریسپانسبلٹی ریگارڈنگ اسلام. مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر ریسپانسبلٹی ریگارڈنگ اسلام. دیکھیے, جب بھی آپ کو اسلام کی ری ڈسکوری ہوگی تو آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو ڈسکور کریں گے, فخر کو نہیں. اچھے سے سمجھ لیجیے, اسلام کی ری ڈسکوری اگر مسلمانوں کو ہو تو مسلمان اپنی رسپانسبلٹی کو ری ڈسکور کریں گے, نہ کہ فخر کو. اس لیے دیکھیے, اسلام کس چیز کا نام ہے؟ خدا کو ماننا, رسول کو ماننا, قرآن کو ماننا, جنت دوزخ کو ماننا. کیا یہ کوئی پرائڈ کی چیز ہے؟ کیا آپ کہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں, فخر ہے کہ میں مانتا ہوں خدا کو؟
کہ مجھے پرائڈ ہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، مجھے گرو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، کیا یہ کوئی بولی ہے؟ پرائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈسکور کیا گلوریس ہسٹری کو، نہ کہ اسلام کو. یعنی تاج محل کو اور لال قلعہ کو آپ نے ڈسکور کیا، اسلام کو نہیں ڈسکور کیا. آپ لال قلعہ پر فخر کر سکتے ہیں، قطب مینار پر فخر کر سکتے ہیں، تاج محل پر فخر کر سکتے ہیں کہ میرے لوگوں نے ایسے ایسے بلڈنگیں بنائی، لیکن اسلام پر کیا فخر؟ یعنی خدا، گاڈ از گریٹ، کوئی فخر کی چیز ہے؟ خدا نے جنت اور جہنم بنائی ہے، یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ انسان خدا کے آگے اکاؤنٹیبل ہے، یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ خدا کا کریشن پلان جانو اے لوگو، کیا یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ تو اگر آپ یہ جو کہا انہوں نے کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام، تو انہیں کہنا چاہیے کہ مسلم ہیو ری ڈسکورڈ دیئر ریسپانسبلٹی ریگارڈنگ اسلام. کیونکہ اگر سچ مچ ری ڈسکوری ہو، سچ مچ، تو ری ڈسکوری کس بات کی ہوگی؟ اس بات کی کہ ہمیں ساری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں خدا سے ڈرنا ہے، ہمیں ہیل سے ڈرنا ہے، ہمیں پیراڈائز کا حریث بننا ہے. خدا نے اپنے پروفٹ کے ذریعے جو میسج بھیجا ہے اس کو ایک ایک گھر تک پہنچا دینا ہے. یہ ہے رسپانسبلٹی، یہ پرائڈ کی بات نہیں ہے. تو سچ مچ اگر مسلمانوں کو ری ڈسکوری ہو تو وہ ڈسکوری ان ٹرم آف رسپانسبلٹی ہوگی، نہ کہ ان ٹرم آف پرائڈ. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ سچ مچ اگر مسلمانوں کو اسلام کی ری ڈسکوری ہو تو وہ ری ڈسکوری ان ٹرم آف رسپانسبلٹی ہوگی، نہ کہ ان ٹرم آف پرائڈ. تو یہ ہے کہ جب اصل اسپرٹ نہ ہو تو یہی سب ہوتا ہے. ریٹرک آتی ہے، ریٹرک، یہ سب ریٹرک ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو ریٹرک سمجھتا ہوں، خطابت اور بڑے بڑے الفاظ بولنا، آریٹری، جو بھی کہہ لیجیے اس کو آپ. دیکھیے صحیح اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈیویجول کے اندر وہ لاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ میں خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، خدا میرا حساب لے گا، خدا میرا حساب لے گا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک خدا کے سامنے سے نہ ہٹیں گے حشر میں جب تک کہ 4 باتوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے لے. نمبر 1، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، اپنی عمر کو کس کام میں لگایا، پیسہ کہاں سے کمایا اور پیسے کو کہاں خرچ کیا. یہ سب کیا ہے؟ پوری زندگی آپ کی ٹیسٹ پیپر بن جاتی ہے، پوری زندگی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، پوری زندگی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بن جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ فخر کریں گے آپ اس کے اوپر؟ تو سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ریٹرک کی دریافت ہوئی ہے، اسلام کی دریافت نہیں ہوئی ہے. اسلام کی دریافت ہوتی تو ان کے اندر رسپانسبلٹی آتی، مسئولیت جو کہتے ہیں، مسئولیت آتی، یعنی خدا کیا پوچھا جائے گا، یہ باتیں آتی. تو میں عرض کروں گا کہ آپ لوگ یعنی سمجھیے اس بات کو کہ آپ کو کیا رول کرنا ہے دنیا میں. دیکھیے اگر دوسرے لوگ ایک ضروری کام دوسرے لوگ نہ کر رہے ہوں تو جن کو احساس ہو اس کام کا ان کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. فرض کی کہ ایک جگہ پتہ چلے کہ 100 آدمی پیاس سے پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو ان کی پیاس کا احساس نہیں ہے، ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے، تو ایک آدمی 100 آدمی کام کرنا چاہے گا اگر وہ شریف آدمی ہے تو. 100 آدمی پیاسے پڑے ہوئے ہیں،
کسی کو اس کا احساس نہیں ہے. صرف ایک آدمی ہے جس کو خبر ہوتی ہے کہ 100 آدمی پیاسے پڑے ہوئے ہیں. اکیلا وہ آدمی ہیرو بن جائے گا. وہ چاہے گا کہ میں اکیلا 100 آدمی کام کر ڈالوں. یہ ایک نیچر ہے. اسی طریقے سے اگر آج کی دنیا میں لوگوں کو دعوت کا احساس نہیں ہے اور آپ کو اللہ کے فضل سے احساس ہو گیا ہے, تو آپ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ یہ محسوس کریں آپ کہ ساری دنیا کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر آ گئی ہے. ساری دنیا کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر آ گئی ہے. جیسے اس ایک انسان کا حال ہوگا جو یہ جان لے کہ 100 پیاسے پڑے ہوئے ہیں, تڑپ رہے ہیں, تو سمجھے گا کہ مجھ کو اکیلی سب کو پانی پلانا ہے. دوڑے گا, جو کچھ بس وہ کرے گا اس کو. تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر 1 بلین مسلمان دنیا میں ہیں, انہیں احساس نہیں ہے دعوت کا, اور آپ جو تھوڑے سے لوگ ہیں آپ کو احساس ہو گیا ہے, تو آپ کے رسپانسبلٹی کے احساس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ خدا ہم ہی لوگوں سے چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کر ڈالیں. یعنی اگر میں ایک اور طریقے سے کہوں تو میں کہوں گا کہ شاید خدا نے آپ ہی لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو یہ احساس دلائے, کیونکہ خدا کے احساس دلانے سے احساس ہوتا ہے. شاید آپ کے اندر خدا نے کوئی چنگاری دیکھی, شاید خدا نے آپ کے اندر کوئی کوالٹی دیکھی, اس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بلیسنگ کی خدا نے آپ کے اوپر کہ آپ کو یہ احساس دلایا, یہ سمجھ دیا آپ کو کہ دعوت کا وہ کام سب سے ضروری کام ہے. یہ خدا کی توفیق سے ہوا ہے, خدا کی بلیسنگ سے ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یعنی خدا نے سلیکٹ کیا ہے آپ کو. اگر 1 بلین انسانوں میں یہ تھوڑے سے لوگ دعوت کا احساس اپنے اندر پاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا سلیکشن ہے. آپ لوگ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ لوگوں کو خدا نے چنا ہے کہ آپ اس دعوتی کام کو کریں, اس لیے آپ کے دل میں ڈالا. یاد رکھیے, خدا کی بلیسنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ ہم سوچ سکتے, نہ کوئی فیلنگ ہمارے اندر آ سکتی, نہ ہم کسی رسپانسبلٹی کو پورا کر سکتے, کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں الور میں گیا ایک بار, وہاں ایک مولانا ابراہیم تھے, بہت اچھی اسپیچ دیتے تھے وہ. میں نے خود ان سے ملا ہوں, میں ان سے, وہ کیا حال تھا, ابھی تک میرا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے ان کا ہے. بہت اچھے اسپیکر تھے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے وہ. ایک دن کیا ہوا, اسپیچ دے رہے تھے, اسپیچ دیتے دیتے گر پڑے وہ. ان پر فالج کا حملہ ہو گیا. زبان جو ہے, زبان سے پر اس کا افیکٹ پڑا, اور بولنے کے قابل نہیں رہے وہ. میں نے دیکھا ہے ان کو الور کی مسجد میں ایک ٹوٹی کرسی بیٹھے رہتے تھے, اور ایسے کچھ بول نہیں پاتے تھے, اشارے سے بولتے تھے. وہ شخص جو زبردست اسپیکر تھا, اسپیچ کے دوران ہی اس کا یہ حال ہوگا کہ زبان اس کی لڑکھڑا گئی اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اب میں آپ بول رہا ہوں, کیا معلوم خدا کب میری زبان چھین لے, کون جانتا ہے. اگر مولانا ابراہیم کی زبان چھین سکتی ہے تو میری زبان بھی چھین سکتی ہے. تو جو لمحہ مجھے ملا ہوا ہے, یہ خدا کی بلیسنگ سے ملا ہوا ہے. اگر میں بول رہا ہوں تو اپنی طاقت سے نہیں بول رہا ہوں میں. مجھے کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ میں اپنی طاقت سے بول رہا ہوں. یقین کیجئے کہ یہ بھی خدا کی بلیسنگ ہے کہ میں بول رہا ہوں یا آپ بول رہے ہیں, یہ کوئی بھی شخص بول رہا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے مولانا ابراہیم کو دیکھا ہے الور کی مسجد میں. میں لکھا تھا ان کے بارے میں, اب اس وقت میں
ایک الجمیت ویکلی میں لکھا کرتا تھا میں، اس میں لکھا تھا ان کا حال. میں نے دیکھا تھا اس میں لکھا تھا یہی بات کہ ایک انسان جو اتنا زبردست اسپیکر تھا، ایک ٹوٹی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ملنے آتا ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، کیونکہ فالج کی وجہ سے اس کی زبان بالکل یعنی اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ بول سکے. وہ تو اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کسی کی زبان چھن جائے، اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کا مال چھن جائے، اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی طاقت چھن جائے، وہ کام کر ڈالیے جو آپ سے کام لینا چاہتا ہے خدا. آج ہی مجھ سے پریا ملک نے بڑی عجیب بات کہی. ان کا کہ ایک بڑے پیسے والے آدمی سے ملی، وہ ایک رچ آدمی سے، اس سے بات چیت ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو، سب سے زیادہ غیر وفادار چیز پیسہ ہے. کسی وقت پیسہ تم کو دغا دے سکتا ہے، کسی وقت پیسہ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پیسے کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کی بات ہے. کسی وقت میری جان ختم ہو سکتی ہے، کسی وقت مجھے موت آ سکتی ہے، کسی وقت میری زبان چھن سکتی ہے، کسی وقت میری آنکھ چھن سکتی ہے، کسی وقت میرا پیسہ چھن سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ سب کچھ ہو، وہ کام کر ڈالیے جو خدا آپ سے کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو خدا نے سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے. آپ خدا کا انتخاب ہیں. اس کا پروف یہی ہے کہ دنیا میں کسی کو، اتنی بڑی لمبی چوڑی دنیا ہے، دعوت کا وہ شعور نہیں، دعوت کی وہ تڑپ نہیں، دعوت کے لیے وہ جذبہ نہیں جو اللہ کے فضل سے آپ کے اندر پیدا ہوا ہے. میں قرآن کی ایک آیت آج مجھے یاد آئی. آج صبح کو بیٹھا ہوا تھا میں، تو میں نے گلاس پانی کا منگوایا گلاس پینے کے لیے. جب گلاس میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. قل ان اصبح باؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کہو کہ اگر خدا اس سارے پانی کو ختم کر دے تو کہاں سے تم کو فریش واٹر ملے گا؟ اس سمندر خشک ہو جائے، زمین کے نیچے پانی ختم ہو جائے، بارشیں نہ ہو، تو قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. تو میں سوچا کہ یہ جو گلاس میں پانی ہے، کسی بھی سیکنڈ خدا اس کو ختم کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی کیا ہے؟ دو گیسوں کے ملنے سے پانی بنا، ہائیڈروجن اور آکسیجن. لا آف نیچر کہتا ہے کہ کسی وقت وہ الگ ہو سکتے ہیں، وہ دونوں گیسیں ایک سیکنڈ میں ساری دونوں گیسیں الگ ہو سکتی ہیں. اگر یہ پانی جو ہے دو گیس میں بدل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ گیس سے تھوڑی ہم پیاس بجھے گی ہماری. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی کو اس سے پہلے استعمال کر لیجیے کہ موت آ جائے. اپنی جو خدا نے آپ کو سامان دیا ہے، جو اسٹرینتھ دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے آپ اس کو اس سے پہلے استعمال کر لیجیے کہ وہ چھن جائے آپ سے. کیوں؟ اگر کوئی اور نہ چھینے تب بھی موت کا فرشتہ تو بہرحال چھیننے کے لیے آ جائے گا. اگر کوئی ڈاکو نہ چھینے، کوئی انکم ٹیکس افسر نہ چھینے، کوئی دوسرا چھیننے کے لیے نہ آ جائے، تب بھی یہ تو بہرحال ہونا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور سب کچھ چھین کے چلا جائے گا. جب ہم پڑھتے تھے گاؤں میں تو ایک کتاب ہوتی تھی اردو ریڈر. اس اردو ریڈر میں ایک شعر ہوتا تھا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا
جب لات چلے گا بن جا رہا. یہ موت پر تھا یہ. تو بہرحال سب سے بڑا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے دعوی ورک. خدا کا اتنا بڑا پرامز ہے، اتنا بڑا وعدہ ہے کہ تم دعوی ورک کرو، تمہارا سارا کام میرے ذمہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یعنی تم دعوی ورک کرو، بقیہ جتنے کام ہیں وہ خدا کے ذمہ ہے. اس سے بڑی کیا، اس سے بڑا کوئی ایشورنس ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ایشورنس ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سب لوگوں کو اس کنوکشن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ اگر میں خدا کے کام میں لگ گیا تو میرا کام تو خدا کو کرنا ہی کرنا ہے. میں خدا کے کام میں لگ گیا تو میرا سارا کام خدا اپنے اینجل کے ذریعے کروا دے گا، تو سارا کام ہو جائے گا میرا. اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے سارے ساتھی یہ چلے گئے ملکوں میں ادھر ادھر، تو کیا ان کے بچے مر گئے؟ کیا ان کے گھر اجڑ گئے؟ کیا ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. خوب ان کو ترقیاں ہوئیں، ان کو ہر قسم کے چیزیں ملی جو لوگ چاہتے ہیں. جن چیزوں کو کسی اعتبار سے ان میں کمی نہیں ہوئی، سب کچھ ان کے حصے میں آیا. تو یقیناً یہی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ کرنے والی ہے. یہ ہسٹری آج بھی ریپیٹ کرے گی. آج بھی یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. آج بھی اگر کچھ لوگ خدا کے کام کے لیے آگے بڑھیں تو خدا آپ کے سارے کام کر دے گا. میری پوری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کس طرح خدا کرتا ہے. مثلاً آج سے بہت پہلے مجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں تقریر نہیں کر سکتا تھا، اسپیچ نہیں دے سکتا تھا. بالکل جیسے اسٹیج پہ آتے ہی دل دھڑکنے لگتا تھا. اتنے بڑے مجمع بھی نہیں بول سکتا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوا کہ میں اعظم گڑھ میں تھا، یہ بات ہے غالباً 1963 کی. تو وہاں پر ایک انجان شہید ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر جلسہ تھا. میں وہاں گیا تو لوگوں نے میرے نام کا اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا کہ یہ بولیں گے. اب اچانک اناؤنس کر دیا اور انہوں نے، میں سوچا کہ کیسے بولوں گا، کوئی لکھا ہوا ہے نہیں کہ اس کو پڑھوں جا کر کے. لیکن جب اناؤنس کر دیا انہوں نے تو میں کھڑا ہو گیا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ دیوانہ ہو رہا تھا، میں دیوانہ. اور دیوانگی کے عالم میں نے کہنا شروع کیا کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صرف پاسٹ کی نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے بھی ہے. وہ اور پاسٹ کی کہانی نہیں ہے، وہ پریزنٹ کا واقعہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ کو بولنا نہیں آتا تھا، لا ينطلق لسانی. ان کا میری زبان چلتی نہیں، کیا کروں میں؟ تو خدا سے دعا کی انہوں نے کہ خدا مجھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو وہ بولنے والے بن گئے. اور اس وقت جو کنگ تھا، کنگ فیرو، اس کے دربار میں جا کر کے سچائی کا اعلان کیا. تو میں نے کہا کہ اگر آج بھی کوئی بندہ یہ کہے
کہ اے خدا میری زبان چلتی نہیں، میں کیا کروں؟ آج بھی اگر کوئی کہے لا ينطلق لسانی، تو آج بھی خدا کی طرف سے آواز آئے گی. اس میں ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ سے خدا نے کہا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. جب خدا نے سے موسیٰ نے کہا کہ خدا میری زبان تو چلتی نہیں، میرا دل دھڑکتا ہے، یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، خدا میرا سینہ دھڑکتا ہے، میری زبان چلتی نہیں. تو خدا نے کہا کہ لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم کو نے دے دیا وہ چیز جو تو نے مانگا ہم سے. تو میں بالکل دیوانگی کا عالم بول رہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی کہے کہ اللہم یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، تو آج بھی آسمان سے آواز آئے گی، آج بھی لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے بندے میں نے دے دیا تم کو جو تو نے مانگا. اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیکر بنا دیا. اس کے بعد سے بس ہزاروں تقریریں میں نے کی ہوں گی، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہاں بول رہا ہوں بیٹھ کر کے. تو آپ کو اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس کنوکشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں تو خدا کا کام کرنا ہے، باقی سارا چارج تو خدا لے لے گا، ساری ذمہ داری خدا کے حصے میں چلی جائے گی انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اپنے کام کے لیے، ہم کو حوصلہ دے، ہم کو طاقت دے، ہم کو اپنی بلیسنگ دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. Is Dawa work the real source to achieve salvation in the hereafter? میرا کہنا یہ ہے کہ مسلمان چونکہ فائنل پرافٹ کی امت ہیں، اس لیے ان کی سالویشن صرف نماز روزے سے نہیں ہوگی. نماز روزے کے ساتھ ساتھ ان کو پرافٹ والا کام کرنا پڑے گا، یعنی دعوی ورک. کیونکہ پرافٹ ہوڈ ختم ہو گئی لیکن پرافٹ کا رول ختم نہیں ہوا. تو مسلمانوں کو یہ رول کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو صرف نماز روزہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا خدا کے یہاں، ایسا میرا ماننا ہے. This question is from Farida Khanam. Can you share with us one of your Dawa experience? اب دیکھیے یہ تو بہت سارے واقعات ہیں اور وہ اس میں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. ایک واقعہ میں عرض کروں گا جو اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیسے کر مسلموں میں کام کیا جائے. یہاں پر دلی میں وہ ہے ایک گورنمنٹ کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے ہریانہ کے ایریا میں، گڑگاؤں کے پاس. یہ قصہ میں لکھا تھا اپنے میگزین میں. تو پانڈو رنگ شاستری ایک بہت بڑے گرو ہوئے ہیں، بمبئی میں تھے، ابھی حال میں ان کا ڈیتھ ہو گئی. تو لاکھوں لاکھ ان کے ڈسائپل تھے. انہوں نے اپنے سرکل کے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے ان کا ایک میٹنگ کی یہاں پر دلی میں کہ اس ریسٹ ہاؤس میں. تو مجھے بھی وہاں بلایا انہوں نے. تو یہ بہت ہی مشکل تھا کہ وہاں پر اسلام کی بات میں کیسے کروں، کیونکہ ڈائریکٹ طور پر میں وہاں اسلام پر اسپیچ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہاں کا ٹاپک یہ نہیں تھا. تو بس سوچتا تھا کیسے اس کو نکالوں میں
اس سبجیکٹ کو، تو خدا نے میری مدد کی. وہاں پر یہ بات آ گئی انڈر ڈسکشن کہ مسلمانوں کو اس مشن میں کیسے جوڑا جائے. ان کے مشن کو کہتے ہیں سوادھیائے موومنٹ. سوادھیائے ایک گیتا کا ایک ورڈ ہے، تو اس کو کہتے ہیں سوادھیائے موومنٹ. تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس میں کیسے جوڑا جائے. تو پورے کئی دن کی میٹنگ میں ایک دم میں چپ چاپ بیٹھا تھا، کچھ بھی نہیں بولتا تھا میں. سب لوگ بولتے تھے خوب، میں ایک دم چپ چاپ تھا. جب یہ ٹاپک آیا تو پہلی بار میں بولا، اور پہلی بار میری بات کو لوگوں نے ایسا سنا کہ سچ مچ پن ڈراپ سائلنس تھا وہاں. یعنی گرو کی بات بھی ایسا نہیں سنی تھی لوگوں نے جس سے میری بات سنی، کیونکہ چپ رہ کر کے میں نے انہیں گیا اس میں ڈال دیا تھا کیوریاسٹی میں. تو میں نے اس طرح سے کہا کہ دیکھیے، آپ کی جو موومنٹ ہے بظاہر ایک سوشل ورک ہے، یہ دیہات سدھار کی موومنٹ ہے، گاؤں سدھار کی موومنٹ ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ گیتا کو جوڑے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ان ڈویلنگ گاڈ کا کانسیپٹ آپ پیش کرتے ہیں کہ خدا آدمی کے اندر موجود ہے. تو ان ڈویلنگ گاڈ کے کانسیپٹ سے جوڑ کر کے آپ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مسلم سائیکی جو ہے اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. انہوں نے چونکہ خود کہا تھا کہ مسلمانوں کو جوڑا جائے اس مشن میں، تو میں نے مسلم سائیکی کے ریفرنس سے یہ بات کہی کہ مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کہ خدا ہمارے اندر موجود ہے. پھر میں نے مونزم اور مونوتھیزم کا ڈفرینس بتایا کہ واٹ از مونزم، واٹ از مونوتھیزم. تو میں نے کہا ان ڈویلنگ گاڈ جو ہے یہ مونسٹک کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل کبھی نہیں ہوگا. یہ کہہ کر کے میں نے اس کو کمپیئر کرتے ہوئے مونوتھیزم کا پورا کانسیپٹ ان کو بتا دیا. تو میں نے غالباً 45 منٹ تقریر کی تھی، اور ایک ایک آدمی ایسا سن رہا تھا جیسے کہ یعنی جیسے کہ جو کہتے ہیں کہ سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتمام حجت تھا ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ ساری بات میں نے کہہ دی اس طریقے سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان جڑیں اس میں، لیکن مسلمانوں کی سائیکی جو ہے سمجھیے کیا ہے، وہ بیس کرتی ہے مونوتھیزم پر، اور آپ کا مشن بیس کرتا ہے مونزم پر. تو میں نے کہا کہ آپ اگر ان کو جوڑنا چاہتے ہیں تو سوشل ورک کو الگ کر دیجیے اور مذہبی عقیدے کو الگ کر دیجیے، تب جڑ جائیں گے وہ. لیکن آپ اپنے مذہبی عقیدے کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو بس فارس میں نہیں جڑیں گے. اس طرح سے میں نے ساری بات کہہ دی. This question is from Nagma. Maulana, can you differentiate between selection and candidature? دیکھیے، میرے ایکسپیرئنس کے مطابق یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. پرافٹ بھی آخری وقت تک شک میں رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. تو آپ ہمیشہ اپنے کو امیدواری نہ سمجھیں. خدا آپ کو چوز کر لے یا سلیکٹ کر لے تب بھی آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں. جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ کتنی اچھی نماز پڑھیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک شک رہتا ہے کہ خدا ایکسیپٹ کرے تبھی تو نماز ہے، یہ جو نماز نہیں ہے یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا آپ کو چوز کر لے، خدا آپ کو سلیکٹ کر لے، تب بھی آپ کا احساس اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں تو کینڈیڈیٹ ہوں. یہ ایک بہت ہی نازک بات ہے کہ دو ڈفرینٹ فیلنگ کس طرح سے ایک سچے سیکر کے اندر جمع ہوتی ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. This question is from Sadia. Why do people become atheist? دیکھیے، میرا تو اس میں ایکسپیرئنس یہ ہے کہ ایتھیزم ایک بالکل ریسنٹ فنامنا ہے، پہلے نہیں تھا. یہ ہسٹری میں کبھی بھی لوگ ایتھیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ آج کل کے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ریزن صرف ایک ہے کہ سائنٹیفک ریزننگ کا جو زمانہ آیا تو انسان چاہتا تھا کہ سائنٹیفک ریزننگ جو ہے یا ریشنل بیس پر اس کو خدا کا کانسیپٹ ملے. یہ نہیں کیا لوگوں نے، وہی پہلے والا طریقہ چلاتے رہے. اس وجہ سے لوگ چلے گئے ایتھیزم کی طرف. میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر اسی انسان کو ریشنل بیسس پر بتایا جائے، خدا کے بارے میں سائنٹیفک ریزننگ دی جائے،
تو وہی انسان اپنی سوچ کو بدل لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ادھک ایتھیزم کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے, یہ اوپری چیز ہے. ہر انسان اندر سے خدا کا کانسیپٹ لیے ہوئے ہے, خود ایتھیسٹ بھی لیے ہوئے ہے. میں نے ایک بار تک پڑھا تھا ایک روس کے بارے میں, جب روس کا دبدبہ تھا, وہاں کمیونسٹ کا دبدبہ تھا روس میں اس زمانے میں, کہ ایک آدمی وہاں پر, میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے اسٹیچو بنے ہوئے تھے لینن کے, لائف سائز سے بہت بڑا بڑا. تو ایک آدمی آتا ہے وہاں, اور جب وہ لینن کے اسٹیچو کے پاس سے گزرتا ہے, اپنی ہیٹ اتار لیتا ہے سر پر سے اس کے دبدبے کے تحت. تو گیا کہ اس نے لینن کو خدا مان لیا, یہ تو خدا کو ماننا ہے. تو وہ آدمی جو ایتھیسٹ ہے, وہ بھی اندر سے کسی کو اپنا بڑا ماننے کو اس کی نیچر کہہ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جب اس نے لینن کو دیکھا, اس کے اتنے بڑے اسٹیچو کو, تو اس کو اتنا اس پر روب آیا کہ اپنا ہیٹ اسے اتار لیا سر پر سے. جانتے ہیں آپ کے آج کل تو ہیٹ کا رواج نہیں ہے, لیکن جب ہیٹ کا رواج تھا تو کسی کے ریسپیکٹ میں ہیٹ اتار لیا جاتا تھا. کسی کو کوئی بڑا آدمی, ایک عام آدمی وائسرائے کے سامنے جاتا تو ہیٹ اتار لیتا تھا وہ. تو اس نے اس لینن کے دبدبے کے تحت ہیٹ اتار لیا اپنا. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ آدمی اگرچہ خدا کا انکار کر رہا تھا, لیکن اسی وقت وہ لینن کا اقرار کر رہا تھا. وہ خدا کو اپنے منہ سے کہتا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن اپنے دل سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں لینن کو مانتا ہوں. تو یہ ریپلیسمنٹ کی بات صرف ہے. ایتھیزم آج بھی کچھ سچے معنوں میں ایتھیسٹ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے کہ ایک کی جگہ پر دوسرے کو مان لینا, ایک کی بڑائی نہ مان کر دوسرے کو اپنا بڑا بنا لینا. This question is from Razia. How do we prove that merely doing good deeds, like the way Mother Teresa did, does not satisfy oneself and is not enough? مدر ٹریسا خود فلسفے میں مری, اگر آپ کو پتا ہو تو ان کی لائف پڑھ لیجیے آپ. مدر ٹریسا کو اندر سے سیٹسفیکشن نہیں تھا. اگر آپ کو شک ہو تو ان کی لائف پڑھ لیجیے. دیکھیے انسان جو مائنڈ جو ہے, انسان کا جو کیپیسٹی جو اس کے اندر, وہ ان لمیٹڈ ہے. کوئی بھی سوشل سروس ان لمیٹڈ نہیں ہوتی, بل وہ پارشل سینس میں انسان کو سیٹسفائی کرتی ہے. تو ایک ایسی چیز جو پارشل سینس میں سیٹسفائی کرے, اس کے پوری پرسنالٹی کیسے مطمئن ہو جائے گی؟ وہ تو امپاسبل ہے. This question is from Navdeep. Will our intellectual development continue in paradise? اس پر میں نے بہت سوچا ہے, اور آخری بات میری سمجھ میں آئی کہ ہاں, لیکن وہ ایک اور سینس میں ہوگا, دنیا والے سینس میں نہیں. یعنی ایک ہے پیراڈائز کے لیے کوالیفائی کرنا, یہ ایک لیول ہے ڈیولپمنٹ کا. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک لیول وہ ہے جو اسی دنیا میں ہمیں اچیو کرنا ہے, جو ہمیں یعنی پیراڈائز کے لیے ہم کوالیفائی کرتے ہیں. تو وہ لیول جو ہے اچیومنٹ کا, وہ تو اسی دنیا ہی میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم پیراڈائز میں چلے آتے ہیں تو ایک نئے ڈھنگ کا اور سپر قسم کا ڈیولپمنٹ چلنے لگتا ہے. ایک سپر ڈیولپمنٹ, ایک سپر اچیومنٹ, اس کو دنیا میں ہم صرف یعنی کنسیو کر سکتے ہیں, پوری طریقے سے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. لیکن قرآن کے مطالعے سے, حدیث کے مطالعے سے ایسا میں نے سمجھا ہے. کیونکہ ایک حدیث آتی ہے کہ لوگ جنت میں جب چلے جائیں گے تو ایسا ہوگا کہ مرد گھر سے نکلے, وہاں کا شاپنگ سینٹر گئے, وہاں بھی شاپنگ سینٹر ہوگا, وہاں بھی ہوگا. دنیا میں تو شاپنگ سینٹر جو ہے وہ ڈیول سینٹر ہوتے ہیں, اور دنیا میں جو آج ہی میں نے کسی سے کہا کہ جس کو آپ بیوٹی پارلر کہتے ہیں, وہ تو ہیل پارلر ہے. دنیا میں ہیل پارلر ہے, دنیا میں ایول سینٹر ہے, لیکن وہاں پر جو ہوگا وہ سچ مچ وہاں بیوٹی پارلر ہوگا, وہاں سچ مچ وہاں شاپنگ سینٹر ہوگا. تو اس میں آتا ہے کہ عورت گھر میں ہے اور مرد گیا باہر شاپنگ سینٹر میں.
جب وہ لوٹا تو عورت نے دیکھ کر کہا کہ تم تو پہلے زیادہ بیوٹیفل ہو گئے، جیسے گئے تھے اس سے زیادہ بیوٹیفل ہو کر آئے تم. اس سے میں ایک کلو ملتا ہے مجھے، ایک کلو کہ وہاں بھی یعنی پروگرس جاری رہے گی، ایک لیول کی پروگرس جو ہمیں یعنی جنت میں انٹری کرنے کے قابل بنائے. وہ تو اسی دنیا میں ہونا ہے اس کو، لیکن ایک اور سپر کائنڈ آف پروگرس وہ وہاں پہ جاری رہے گی. اسی لیے پیراڈائز میں انجوائمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی، پلیجر کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں کوئی بورڈم نہیں آئے گی، کیونکہ ڈیولپمنٹ وہاں برابر جاری رہے گا. This question is from محمد حسان. مولانا کیا اس وقت مسلمانوں میں دعویٰ ورک کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے یا پھر دوسرے لوگوں میں دعویٰ ورک کی؟ میں سے بتاؤں کہ دونوں ساتھ ساتھ کرنا ہے، ہمیں دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا ہے. یعنی ایک طرف ہمیں مسلمانوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے روزہ نماز کافی نہیں ہے، دعویٰ ورک بھی آپ کو لازمی طور پر کرنا ہے، ورنہ جنت آپ کی ڈاؤٹ فل رہے گی. اور دوسری طرف ہمیں نان مسلمس میں جو بھی ہمارے بس میں ہو ہمیں دعویٰ ورک کرنا ہے. تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے کا ہوتا ہے. This question is from Sadia. People often say that one God, many paths, and justify it on the basis that since humans are diverse, they have varied interpretations for a statement. Please throw some light on this. دیکھیے یہ تو بالکل بیس لیس تھیوری ہے، یہ صرف ایک ورڈ پلے ہے. یعنی کیسی انوکھی بات ہے کہ سچائی یعنی ایک ہو، بات کا کیا مطلب اس کا ہے؟ تو سینس لیس ہے بالکل. جیسے ایک انالوجی دی جاتی ہے کہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک بلڈنگ ہے، چاروں طرف راستے ہیں، چلو گے تو وہیں پہنچو گے. ٹھیک ہے، یہ کوئی پروف ہے؟ میں کہتا ہوں نئی دلی کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں میں، وہاں 20 گاڑیاں جا رہی ہیں، اب میں جانا ہے امرتسر، تو کوئی کہے کہ جس گاڑی بیٹھ جاؤ امرتسر ہی پہنچو گے. ٹھیک، بالکل. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سنسیئر آدمی اس کو نہیں مانتا، جو لوگ کہتے وہ بھی نہیں مانتے. اس کا پروف یہ ہے کہ میں نے اس پر کئی بار کہا ہے جلسوں میں، پبلک جلسوں میں، کہ جو لوگ کہتے ہیں ایسا وہ کنورجن پر غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کنورجن پر غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ اینٹی کنورجن لا کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہنا ہے کہ ریلیجن اے، ریلیجن بی، ریلیجن سی، ریلیجن ڈی سب ایک ہیں. تو وہ ایک آدمی ریلیجن اے میں پیدا ہوا، اب اگر ریلیجن بی میں چلا گیا تو آپ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو مارتے کیوں ہیں؟ اس کے خلاف قانون کیوں بناتے ہیں؟ تو آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ سچ مچ آپ کا یقین ہے کہ سارے ریلیجن ایک ہی سچائی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کیوں غصہ ہوتے ہیں؟ آپ یہ بولیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی تک وہ ریلیجن اے میں تھا، اب ریلیجن بی میں چلا گیا، اب بات ایک ہی ہے. تو ان کا اس پر غصہ ہونا کنورژن پر یہ بتاتا ہے کہ وہ خود سنسیئر نہیں ہیں، دل سے وہ خود نہیں مانتے، بس لپ سروس کر رہے ہیں. This question is from Priya. What is the difference between religion and philosophy? یہ ایک بہت ایزی کوشچن نہیں ہے یہ، لیکن بیسیکلی ڈفرینس یہ ہے کہ فلاسفی کسی سیکرڈ بک کو نہیں مانتی، جبکہ ریلیجن سیکرڈ بک کو مانتا ہے. سبجیکٹ دونوں کا ایک ہے، دونوں سچائی کو تلاش کرتے ہیں، سچائی پر ڈسکس کرتے ہیں. یعنی سچائی کو بطور سبجیکٹ لے کر ڈسکشن کرنا دونوں میں کامن ہے. لیکن ریلیجن میں ایک بک کو سیکرڈ مان لیا جاتا ہے، اس کو ریفر کیا جاتا ہے، جبکہ فلاسفی میں کسی بھی بک کو سیکرڈ نہیں مانا جاتا، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی جاتی ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک ڈفرینس ہے. This question is from Dr. Pradhan. What is the master formula for Dawa work? ماسٹر فارمولا تو میں یہ سمجھاؤں کہ آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے دوسرے کو ہیلتھ سے بچانے کی کوشش نہ کی تو میں بھی ہیلتھ سے بچنے والا نہیں ہوں. یہ ماسٹر فارمولا ہے.
کہ اگر میں نے دوسرے انسان کو ہیل سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو میں بھی ہیل سے بچنے والا نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ماسٹر فارمولہ ہے. This question is from Sufia. How do we define I? دیکھیے سائیکالوجی میں کچھ ٹرم ایسے ہیں جو بہت ملتے جلتے بولے آتے ہیں، جیسے ایگو ہے، آئی ہے، آرگنس ہے. سائیکالوجی میں اس کو بہت الگ الگ کر کے نہیں دکھایا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی چیز کا فنامنا ہے. آدمی جب اپنے آپ ہی کو سمجھے کہ میں ہی سپیریئر ہوں اور میں سب کو جانتا ہوں، ساری امپورٹنس مجھ کو ملنی چاہیے امپورٹنس، تو اسی کا فنامنا ہے، اس کو ہم آرگنس کہتے ہیں یا آئی کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں. تو اس کا الٹا جو ہے ماڈسٹی ہے. تو مطلب ماڈسٹی کا الٹا جو بھی ہے وہ سب آئی ہے، آرگنس ہے اور ایگو ہے. اور جہاں ماڈسٹی آ جائے یہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں.